خزیمہ بن ثابت ایک صحابی ہیں. اللہ کے نبی نے ایک دیہاتی سے گھوڑے کا سودا کیا. سفر میں تھے، طے ہوا کہ مدینے میں پیسے دوں گا چل کہ ٹھیک آپ آگے ہو گئے. پیچھے سے صحابہ ہے، ان کو نہیں خبر کہ یہ سودا ہو چکا ہے. انہوں نے بدو کو گھوڑے کی قیمت لگا دی بہت زیادہ. وہ اس کی نیت بدل گئی. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ گھوڑے کے پیسے دو اور گھوڑا لے جاؤ ورنہ میں گھوڑا آگے بیچتا ہوں. آپ نے کہا اللہ کے بندے ابھی تو تیرے ساتھ طے ہوا تھا کہ مدینے میں چل کے پیسے دوں گا. کہا نہیں مجھے نہیں پتا، ابھی پیسے دینے تو دے دیں ورنہ میں گھوڑا بیچتا ہوں. تو آپ نے کہا تو اپنی بات سے پھر رہا ہے. وہ کہنے لگا کوئی گواہ لائیں کہ میں نے یہ بات آپ سے کی ہے یا آپ نے مجھ سے کی ہے. تو اس وقت گواہ تو تھا کوئی نہیں، صرف آپ دونوں تھے. تو سارے لوگ بھی اکٹھے تھے. تو اتنے میں حضرت خزیمہ بولے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ مدینے جا کے پیسے دوں گا. تو آپ نے فرمایا تو کیسے کہتے، تو موجود نہیں تھا. کہ یا رسول اللہ جب ہم نے آپ کو سچا مان لیا تو آپ کی ہر بات کو سچا مان لیا. میں گواہی دیتا ہوں آپ نے کہا. تو آپ نے کہا آج کے بعد خزیمہ جس کیس میں پیش ہوگا یہ اکیلا 2 کے برابر گواہ ہوگا. یہ 2 کے برابر اس کی گواہی ہوگی. یہ واقعہ نے قرآن کی ایک آیت کو بچا لیا. اس واقعے نے قرآن کی ایک آیت کو بچا لیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ قرآن جمع کیا جائے، چونکہ یمامہ کی جنگ میں 700 حافظ قرآن شہید ہوئے. تو ان کو خطرہ ہوا کہ اگر ایسا ہوا تو سارا قرآن ضائع ہو جائے گا. تو زید بن ثابت سے کہا قرآن لکھو. تو زید بن ثابت نے 2 شرطیں لگائیں. ایک اس آیت کا کوئی حافظ موجود ہونا چاہیے، اور ایک وہ آیت کم از کم 2 آدمیوں کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے. صرف حافظ ہونا بھی کافی نہیں اور ایک کے پاس لکھا ہوا ہونا بھی کافی نہیں. کم از کم 2 آدمیوں کے پاس وہ آیت ہونی چاہیے لکھی ہوئی، اور کسی کو وہ یاد ہونی چاہیے. تو وہ جمع ہو گیا سارا قرآن. سورت توبہ کی آخری آیت جو اتنی خوبصورت آیت ہے، ہر دوسرے تیسرے بیان میں وہ میرے بیان کا حصہ بنتی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، میرے نبی کی تعریف ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. بہت خوبصورت تعریف کی اللہ نے اپنے نبی کی، بہت خوبصورت. اللہ نے اپنا نام کبھی کسی کو نہیں دیا، اپنے نام، لیکن اللہ کا اپنا نام ہے رؤوف الرحیم. اللہ نے یہاں اپنے نبی کو بھی فرمایا رؤوف الرحیم، بہت عالی شان. تو یہ آیت حافظ تو بہت تھے اس کے، لیکن کسی کے پاس نہیں ملی سوائے حضرت خزیمہ کی. صرف ان کے پاس تھی اور کسی کے پاس نہیں تھی. تو زید نے کہا میں یہ آیت نہیں لیتا. کہا کیوں نہیں لیتے ہو؟ کہا میں نے شرط رکھی تھی کہ 2 آدمیوں کے پاس ہوگی تو لوں گا ورنہ نہیں. وہ کہنے کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہاں جانتا ہوں. وہ بھول گیا پچھلا واقعہ، ان کو یاد نہیں. زید کو ارے میں خزیمہ بن ثابت ہوں، میری گواہی 2 کے برابر ہے، میں 1-2 کے برابر. ہاں بھائی ہاں بھائی ہاں لکھا اس کو. تو ہمارا مین جہالت یہ نہیں کہ ہمیں شریعت کے حلال حرام، یہ جتنے پاکستانی شراب بیچ رہے ہیں ان کو کوئی نہیں پتا کہ شراب حرام. یہ جو ڈرگز بیچ رہے ہیں، میں ابھی پریسٹن جیل میں گیا تھا، ہمارے پاکستان بچے ڈرگ میں پکڑے بیٹھے ہیں، تو ان کو نہیں پتا کہ ہم نے حرام بیچا ہے. وہ جس نے حرام کیا ہے اس کو نہیں جانتا. وہ جس نے کہا حلال کماؤ اس کو نہیں جانتے. جس نے کہا جھوٹ نہ بولو اس کو نہیں جانتے. جس نے کہا سچ بولو وہ اس کو نہیں جانتے. جس نے کہا حرام کے قریب نہ جاؤ وہ اس کو نہیں جانتے. اگر جانتے تو پھر یہ تھوڑا کرتے، تو جانتے نہیں ہیں. ایک صحابی شراب لے کر آئے ملک شام سے، سارا پیسہ شراب خرید کر لائے. مدینہ پہنچے تو پتہ چلا شراب تو حرام ہوگی. تو اٹھے اور مشکیزیں پھاڑنے لگے.
وہ مشکوں میں شراب ہوتی تھی. تو کسی نے کہا کہ مطلب نمک ڈال کے سرکہ بنا دے, سرکہ بن جائے گا, بھیج دینا. انہوں نے کہا میری ایمانی غیرت کہتی ہے کہ بس اللہ نے کہا نہیں تو نہیں. سورے مشکیزیں پھاڑ کے پانی میں بہا دیے کہ وہ جانتے تھے کہ کہنے والا کون ہے. آپ جمعے کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے یا کسی اور مقصد کے لیے, ویسے تقریر کے لیے کھڑے ہوئے, تو آپ نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ. تو دیوار کے قریب عبداللہ بن رواحہ کا اونٹوں کا باڑا تھا, وہ وہاں صفائی کر رہے تھے. کان میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ. انہیں پتا ہے کہ مجھے نہیں کہہ رہے, مسجد والوں کو کہہ رہے ہیں. انہیں ادھر پھینکا کئی اور وہاں جا کے وہیں بیٹھ.